شباب سے بچھڑا ہوا شخص اپنے شباب کی دنیا میں لوٹ جانے کا آرزومند ہوتا ہے، اور وہ اپنے شباب رفتہ کی داستانیں یوں کہتا ہے، جس طرح شاعر اپنی محبوب نظموں کو مسرور کن لہجے میں دہراتا ہے۔ حسن کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے۔ یہ زبان لفظوں اور ہونٹوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ یہ ایک غیر فانی زبان ہے اور کائنات کا ہر آدمی اسے سمجھتا ہے۔ حسن کا ادراک ہماری روحیں ہی کر سکتی ہیں۔ حسن ہمارے اذہان کو مفلوج کر دیتا ہے، ہم اسے لفظوں میں بیان کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ یہ ایک احساس ہے جو بصارت سے ماورا ہے۔ حقیقی حسن روحانی ہم آہنگی سے وجود میں آتا ہے۔ اس روحانی ہم آہنگی کا دوسرا نام محبت ہے، اور محبت ایک مرد اور ایک عورت کے ہم آہنگ محسوسات کو کہتے ہیں۔ کائنات میں محبت آزادی کی مظہر ہے۔ یہ ہماری روحوں کو اس معراج پر لے جاتی ہے کہ انسانی قوانین اور مظاہر فطرت اس کا راستہ نہیں بدل سکتے۔ وہ محبت جو خون کے اشکوں میں غسل کرتی ہے، ابدالآباد تک لازوال اور مقدس رہتی ہے۔ اس دنیا میں ہر حسن اور ہر عظمت کسی فرد واحد کے تصور یا جذبے کی مرہون منت ہے۔ اشیاء کی ظاہری حیت ہمارے جذبات کے تحت تغیر پذیر رہتی ہے، اور وہ ہمیں حسین اور سحر آفریں دکھائی دیتی ہے، حالانکہ حسن و فسون ہماری اپنی ذات میں ہوتا ہے۔ محبت طویل قربت کا رد عمل نہیں ہے، یہ تو وحی کی طرح ہماری روحوں میں اتاری جاتی ہے۔ ہم جذبہ محبت کی تخلیق پر قادر نہیں ہیں، اسے ایک مدت تو کیا صدیوں میں بھی تخلیق نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بوڑھے انسان کے آنسو جوان آدمی کے آنسوؤں سے زیادہ اثر انگیز ہوتے ہیں کہ یہ اس کے کمزور جسم کی آخری پونجی ہوتے ہیں۔ ہر وہ عمل جس کا ارتکاب رات کے اندھیرے میں کیا جائے، دن کا اجالا اسے عیاں کر دیتا ہے۔ تنہائی میں کیے گئے راز جلد ہی کسی کے ہونٹوں پر آشکار ہونے لگتے ہیں۔ ہمارے وہ اعمال جنہیں کہ بہرحال ہم پر اسرار گوشوں میں مخفی رکھتے ہیں، مستقبل انہیں اٹھا کے اجالے میں لے آتا ہے۔ عورت کا دل وقت اور زمانے کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا۔ اس کی موت حیات ابدی کا دوسرا نام ہے۔ فنا اس پر حرام ہے۔ انسانی اقدار روحانی اقدار کا پر تو نہیں ہونی چاہیے۔ روحانی ارتقاء کے بغیر انسانی معاشرے میں اخلاقی قدروں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جد و جہد کا اضطراب فرار کے سکون سے بہتر ہے۔ شمع کے گرد طواف کرتے ہوئے جل مرنے والا پتنگا تاریکی میں زندہ رہنے والے چھچھندر سے کہیں اچھا ہے۔ مقتول کے لیے یہی فخر بہت ہے کہ وہ قاتل نہیں۔ گہرا آدمی گہرائیوں میں اترتا چلا جاتا ہے، اور بلند خیال بلندیوں پر چڑھتا چلا جاتا ہے۔ محبت صنوبر کے شاخوں کی طرح دل سے شاخ در شاخ پھوٹتی ہے۔ ایک شاخ کے ٹوٹ جانے سے باقی شاخیں مغموم ضرور ہوتی ہیں، لیکن اپنا وجود نہیں کھو دیتی، بلکہ ٹوٹی ہوئی شاخ کو پوری توانائی اور محبت سے سینچتی ہے۔ مایوسی ہماری بصارت اور سماعت کو مفلوج کر دیتی ہے۔ خلوص ہمارے تمام جذبات و احساسات کا جوہر ہے، اور ہمارے اعمال و کردار کو عظمت اور وقار بخشتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھے چند اقوال زریں۔ امید رکھتا ہوں کہ یہ آپ کو پسند آئے ہوں گے۔
اگر آپ اقوال زرعی ریٹن میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اسی چینل کے نام سے موسوم ہماری ویب سائٹ انسائکلوپیڈیا اردو ہندی ہے، آپ اسے بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، جزاک اللہ۔